یہ ویڈیو دیکھنے والے تمام افراد کو احتشام الحق شامی کی طرف سے خوش آمدید۔ تعلیم ہے، تربیت نہیں۔ یہ جملہ ہم اکثر سنتے ہیں۔ تعلیم و تربیت کیا ہے؟ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ ہمارے ساتھ اس حوالے سے بات کریں گے سر عاصم ندیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ہمیں بتائیں گے مسلمانوں کے ہاں لفظ تعلیم کن معنی و مفہوم میں استعمال ہوتا ہے؟ جی، مسلمانوں کے ہاں تعلیم ایک بڑے وسیع معنی و مفہوم میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ البتہ آج کل ہم نے اس کو تھوڑا سا نیرو کر دیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم اور تربیت دو مختلف چیزیں ہیں، یا کچھ لوگ اس چیز کے بھی حق میں ہیں کہ تربیت تعلیم کا ہی حصہ ہے۔ خیر، ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے جب ہم نے مسلمانوں کی تاریخ کو کھنگالا تو پھر ہمیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے ہاں تاریخ جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ کچھ ان معنوں میں استعمال ہوتی رہی ہے۔ اس میں پہلا لفظ تلقین ہے، پھر تدریس ہے، پھر تربیت ہے، پھر اس کے بعد تادیب ہے، اور پھر تدریب ہے، اور آخر میں فنی یا پیشہ ورانہ تعلیم کی تربیت ہے۔ اب میں ایک ایک کر کے ان سب کے معنی و مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تلقین سے مراد جو ہوتی ہے وہ واعظ و نصیحت کرنا ہوتا ہے۔ تدریس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی کتاب کی مدد سے کچھ پڑھنا، پڑھانا، لکھنا، لکھانا، جس کو کہ آج کل ہم ٹیچنگ کہتے ہیں۔ جہاں تک تربیت کا تعلق ہے تو یہ صرف اور صرف مخصوص تھی اخلاقی تربیت کے ساتھ، کہ بچوں کی اخلاقی تربیت کرنا، اور اگر بچوں میں کوئی بری عادات پیدا ہو گئیں کسی بھی وجہ سے تو ان عادات سے چھٹکارا دلانا بچوں کو۔ تادیب کا جو لفظ ہے یہ ادب سے نکلتا ہے، یعنی جتنے بھی معاشرتی آداب ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے، اسی طرح دیگر آداب، تو وہ بچوں کو سکھانا، اور اس میں کچھ سرزنش اور ڈانٹ ڈپٹ کا عنصر بھی مسلمانوں کے ہاں شامل رہا ہے۔ تدریب کا بنیادی مطلب جو ہوتا ہے وہ ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے، یعنی صحت کے لیے جو ہم مختلف ایکسرسائزز کرتے ہیں وہ تدریب کے معنوں و مفہوم میں شامل ہوتا رہا ہے، اور آج کل آپ اس کو فزیکل ایجوکیشن کہہ لیں تو یہ بھی تعلیم کا ہی ایک حصہ ہے۔ اور آخری یہ تھا کہ کوئی بھی ایک نوجوان جو ناتجربہ کار ہے وہ کسی بھی ایک تجربہ کار ہنرمند کے ساتھ بطور معاون یا اسسٹنٹ کام کرتا ہے، اور پھر اس کے دوران اس فرد کا ہنر سیکھتا ہے اس کام کے دوران۔ تو یہ تو میں نے اس کے سارے معنی و مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب چلتے ہیں کہ یہ چیزیں جو تعلیم کے اتنے بہت سارے معنی و مفہوم ہیں، یہ عمل کہاں پہ وقوع پذیر ہوتا تھا۔ تو تلقین تو کوئی بھی بڑا بزرگ ہے وہ بچوں کو کر سکتا ہے، وہ گھر میں ہے، گھر سے باہر گلی محلے میں ہے، آپ جمعے کے خطبے کو بھی اسی تلقین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تدریس کا جو مرکز ہے مسلمانوں کے ہاں اول وہ مسجد رہی ہے، اور پھر جب وہ وہاں پہ تدریس کا سلسلہ بڑھا تو اسی مسجد سے ملحقہ کچھ مدارس بنے، اور بعد میں وہی جامعات کی صورت انہوں نے اختیار کر لی۔ تربیت کا جو مرکز رہا ہے مسلمانوں کے ہاں وہ مسجد رہی ہے، اور پھر مسجد کا سلسلہ جب وہ تربیتی نظام ذرا کمزور ہوا تو اس کی جگہ خانقاہ نے لے لی۔ آج کل تربیت ساری گھروں پہ ہی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اگر تعدیب یا ادب آداب سکھانے کی بات کریں تو یہ گھر سے ہی جو ہے وہ اکثر بچے سیکھتے رہے ہیں۔ اور پھر تدریب کے لیے جو ہے وہ گھر سے باہر مختلف کھیلوں کا اہتمام ہوتا تھا، اور برصغیر کے اندر باقاعدہ اکھاڑے ہوتے تھے، لوگ کثرت کیا کرتے تھے۔ یہ وہی صورت ہے کہ جو آج کل جم کی ایک جو ہے نا وہ صورت ہے۔ اور جو فنی تعلیم ہے تو جہاں کسی اہل حرفہ یا کوئی بھی ہنرمند فرد رہتا تھا اور اس کا کوئی چھوٹا موٹا کارخانہ تھا تو وہیں جا کر اس فرد کے ساتھ ایز اے اسسٹنٹ کام کیا جاتا تھا، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہاتھ بٹایا جاتا تھا، اور اس سارے عمل کے دوران وہ فرد وہ ہنر سیکھ لیتا تھا۔ تو مختصر طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تلقین ہو، تدریس ہو، اخلاقی تربیت ہو، معاشرتی آداب سکھانے ہوں، یا فزیکل ایجوکیشن ہو، یا آج کل جسے ہم کہتے ہیں مارکیٹیبل سکیل سکھانی ہو، یہ کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاں تعلیم کے وسیع معنی و مفہوم میں شامل رہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے تربیت بھی جو ہے وہ اسی تعلیم کا حصہ ہے۔ شکریہ سر، آپ نے تعلیم و تربیت کے معنی پر تفصیلی بات کی۔ جی تو ناظرین، ہمارا آج کا موضوع اگرچہ سنجیدہ تھا، البتہ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے ایک اور ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔